مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی صداقت و حقانیت اور اس کی دو صفتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ دیکھیں، انسان یہ سوچتا ہے کہ سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ بندہ کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو جائے۔ سب سے بنیادی اور پہلا کام یہی ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کسی نان مسلم کو غیر مسلم سے بات کریں گے تو دل کی چاہت یہی ہوگی کہ یہ بندہ ایمان قبول کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر جو دعوت دی یہی کہ دنیا دائرہ اسلام کے اندر آ جائے، مشرف با اسلام ہو جائے، ایمان لے آئے۔ اور اس ایمان لانے کے بعد پھر جو انسان کی طرف سب سے زیادہ اور سب سے اہم حکم اللہ کا متوجہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نماز والا۔ مگر قرآن مجید کو دیکھیے کہ قرآن مجید نے نہ تو شروع کیا لا الہ الا اللہ سے اور نہ ہی شروع کیا اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو سے، بلکہ شروع اس سے کیا کہ یہ کتاب جو اللہ نے تم مسلمانوں کو دی ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ کتاب کامل ہے۔ الکتاب، یہ لفظ جو ذالک الکتاب، یہ بہت بڑا ایک دعویٰ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ ذالکہ اس میں اشارہ آتا ہے دور کے لیے، حالانکہ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے سامنے ہے، یہ کتاب نہیں، وہ کتاب۔ کیا معنی؟ یعنی وہ کتاب جس کی عظمت، جس کی شان، جس کی بلندی اتنا زیادہ اتنا زیادہ اتنا زیادہ کہ تم جتنا خیال در خیال سوچتے سوچتے جہاں تک تمہارا وہم و گمان جا سکتا ہے، اس کتاب کی عظمت اور شان اس سے بھی زیادہ دور اور بہت بڑی ہے۔ اسے کہتے ہیں ہم، اس میں اشارہ بود رتبی کے لیے ہے، یعنی قرآن مجید کا رتبہ تمہارے وہم خیال سے بہت بلند ہے، اتنی کامل کتاب ہے یہ۔ گویا کتاب کہنے کے قابل ہی یہی ہے۔ باقی ہر کتاب میں تحریف ہو گئی، تغیر ہو گیا، تبدل ہو گیا، لیکن قرآن مجید کتاب کامل ہے، کتاب محفوظ ہے۔ اور اس کی پہلی صفت یہ بیان کی کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی تردد نہیں ہے، اس کی ہر بات 100% سچی اور پکی ہے، اس کے اندر کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اب قرآن نے یہ کہا ہے کہ قرآن میں شک نہیں ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ شک کرے گا کوئی نہیں، کرنے والے کرتے رہیں، ان کے اپنے عقل اور دماغ کی بات ہے۔ اس وقت صبح ہے، تھوڑی دیر کے بعد دن ہے، اب کوئی دن کو دن نہ مانے تو اس کا مسئلہ ہے، لیکن دن تو دن ہی ہے۔ قرآن مجید شک سے، شبہ سے، تردد سے، کسی بھی قسم کی تھوڑی زیادی کمی بیشی سے مقدس اور پاک ہے۔ لا ریب فیہ، کسی قسم کا شک اور تردد الف سے لے کے یا تک، الحمد کے الف سے لے کے والناس کی سین تک، اس کے کسی ایک مسئلے میں، کسی ایک حرف میں، کسی ایک لفظ، جملے، کلمے میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر دنیا میں کوئی شک و شبہ کرتا ہے، یہ اس کے اپنے دماغ کی، اس کی اپنی سوچ کی خرابی ہے، کمزوری ہے۔ یہ پہلا دعویٰ کیا۔ دوسرا دعویٰ کیا ھدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے یہ رہنما ہے۔ اب تقوی کا ایک خیال، جس وقت ہم لفظ تقوی سنتے ہیں تو ہمارے دلوں میں خیال یہ آتا ہے کہ جو بڑا نیک آدمی ہے یہ متقی ہے، یہ تقوی ہے۔ لفظ تقوی کا معنی ہے بچنا، تقوی کا معنی ہے بچنا۔ جو بندہ دنیا میں بچ بچ کے زندگی گزارتا ہے، پہلا نمبر وہ کفر سے بچتا ہے، شرک سے بچتا ہے، بدعات سے بچتا ہے، خرافات سے بچتا ہے، من گھڑت سے بچتا ہے، غلط عقیدوں سے بچتا ہے، غلط خیالات سے بچتا ہے، غلط نظریات سے بچتا ہے، پھر غلط اعمال سے بچتا ہے، غلط اخلاق سے بچتا ہے۔ یوں جو بندہ بچ بچ کے زندگی گزارتا ہے
نتیجہ یہ کہ وہ اللہ کے قہر، غضب، غصے، ناراضگی حتیٰ کہ جہنم سے بچ جاتا ہے۔ جو بندہ بچ کے، اب اس کا معنی بچنا ہے، تو تقوی والا سب سے پہلے بندہ بن جاتا ہے جب وہ کفر سے بچ کے ایمان میں آتا ہے، شرک سے بچ کے توحید اختیار کرتا ہے، اسی وقت سے۔ اس لیے ہر مومن ہوتے ہی پہلا اس کا قدم تقوی میں آتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تقوی کے درجات ہیں، لیکن ہر مومن متقی ہے۔ کیوں؟ ہر مومن کفر سے بچنے والا ہے، الحمدللہ۔ ہر مومن شرک سے بچنے والا ہے، ہر بندہ عقیدے کے لحاظ سے بدعت سے بچنے والا ہے۔ تو جب بچنے والا بنتا چلا جاتا ہے تو اسی کا نام کیا ہوتا ہے؟ متقی ہوتا ہے۔ کفر چھوڑتا ہے، کفر سے بچتا ہے، شرک چھوڑتا ہے، شرک سے بچتا ہے۔ اب جس وقت ان چیزوں سے بچتا ہے تو اس نے گویا تقوی میں قدم رکھ لیا ہے، اب یہ متقین میں شامل ہو گیا ہے۔ اب قرآن مجید اس کا رہنما بن گیا ہے، قرآن مجید اس کے لیے ہادی بن گیا ہے۔ اب وہ قرآن مجید کے قریب آتا جائے، قرآن مجید سے عقیدے سیکھتا جائے، قرآن مجید سے اعمال سیکھتا جائے۔ اب قرآن سے سیکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ پہلے اپنے دماغ کو، خواہش خیال کو بالکل خالی کر دے۔ میرا کوئی نظریہ نہیں، کوئی سوچ نہیں، کچھ نہیں، میری دل دماغ کا جو برتن ہے بالکل خالی ہے۔ اب میں نے کون سے عقیدے بنانے ہیں؟ جو مجھے قرآن بتاتا جائے گا۔ میں نے کون سے اعمال اختیار کرنے ہیں؟ جو مجھے قرآن بتاتا جائے گا۔ قرآن چونکہ منبع اول ہے، مرکز اول ہے، چشمہ اول ہے وحی کا، وہی یہ مطلوب، حدیث دوسرے نمبر پر کہ وہ وہی یہ غیر مطلوب۔ اب قرآن اور حدیث یہ مرکز ہیں، یہ بنیاد ہیں، یہ اصل ماخذ ہیں پوری شریعت کے۔ تو ہم نے عقائد اپنی طرف سے نہیں بنانے، اعمال اپنی طرف سے نہیں بنانے۔ اس وقت کی خامی یہ ہے ہماری کہ ہم ایک نظریہ پہلے اختیار کر لیتے ہیں، پھر قرآن و سنت سے اس نظریے کے دلائل تلاش کرنا شروع کرتے ہیں کہ کون سی آیت میری موافقت کرتی ہے، کون سی حدیث میری موافقت کرتی ہے، تاکہ جو میں نے نظریہ بنایا ہے اب میں اس کو دلیل بنا کے کہوں کہ دیکھو میرا نظریہ فلانی آیت کے مطابق نہیں ہے، فلانی حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ حالانکہ حق یہ تھا کہ میرا کوئی نظریہ نہیں ہے، میرا وہ نظریہ ہوگا جو مجھے قرآن دے گا، میرا وہ نظریہ ہوگا جو مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دے گا۔ یوں انسان اپنی تختی کو بالکل خالی کر کے اب قرآن مجید کو ہادی بنائے، رہنما بنائے۔ جو قرآن ہدایت و رہنمائی دیتا چلا جائے بندہ اس کے مطابق چلتا چلا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جو محفوظ چیز ہے، شک و شبہ سے پاک چیز ہے، وہ وحی ہے۔ چونکہ وحی خود محفوظ ہے، لہذا جو بندہ علم وحی کا دامن تھام لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کے قہر، غضب، غصے سے محفوظ ہو جاتا ہے، غلطی سے محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان کے بہکاوے ورغلاوے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور وہ قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، آخرت کی ساری دھکے کھانے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جہنم سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ محفوظ چیز وہی ہے۔ اس لیے پہلی آیت میں جو گارنٹی دی ہے وہ اس کی تھی ہے، جس وقت آپ کا ایمان عقیدہ وحی پر پکا ہو جائے گا، اب جو بات وحی میں آتی جائے گی آپ اس کو لیتے جائیں گے، اس لیے کہ آپ کا ذہن بن چکا ہے، نظریہ بن چکا ہے کہ محفوظ اور پاک چیز، قابل اعتماد چیز وہ وحی ہے۔ اور اس وقت محفوظ وحی صرف اور صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ دنیا میں جتنے مذاہب والے لوگ رہتے ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، چین والے ہیں، روس والے ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کسی بھی مسلک اور مذہب، ذہن، دھرم، نظریے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی کے پاس بھی وحی محفوظ نہیں ہے۔ صرف اور صرف یہ دولت اللہ نے مسلمانوں کو دی ہے۔ اس وقت اس کی نظیر بالکل یہ ہے کہ ساری دنیا یوں سمجھو ایک محلہ ہے، اس میں پانی کا قطرہ بھی کسی کے پاس نہیں ہے، سارے پیاس سے تڑپ اور مر رہے ہیں، ابھی ان کی جان کنی کی حالت ہے۔ ایک آدمی ہے اس کے پاس پانی ہے اور وافر مقدار میں ہے۔ اب یہ پانی اگر یہی تقسیم کرنا شروع کر دے تو سب کی جان بچا سکتا ہے، اور اگر یہ پانی پر خود
काबू हो के खड़ा रहे कि जी मैंने किसी को नहीं देना, जी अल्लाह ने मुझे दिया है, मुझे बड़ी अज़मत मिली, बड़ी शान मिली, मैं पाने वाला हूँ, मैं किसी को नहीं दूंगा, तो ये सारे इसके सामने तड़प तड़प के मरेंगे और क़ियामत के दिन इन सब के कत्ल का ज़िम्मेदार ये होगा। बिल्कुल इस वक्त यही हालत है कि दुनिया के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ इंसान के जो ईमान की रूह है, ईमान को बचाने वाला पानी है, ईमान को बचाने वाली ग़िज़ा है, वो सिर्फ़ उम्मत मुस्लिमा के पास है। उम्मत मुस्लिमा के अलावा बाकी सारी इंसानियत बिलक रही है, तड़प रही है, और वो जैसे कोई पानी के बग़ैर मर रहा है, वो बेचारे ईमान इस्लाम के बग़ैर ऐसे मर रहे हैं। इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ये दौलत अल्लाह ने हमें दी है तो हम इस दौलत को तकसीम करें, उन बेचारों की फ़िक्र करें, एक एक बंदे को ये नुस्ख़ा कीमिया अता करें, उन तक पहुँचाएँ, ताकि कोई बंदा हमारी वजह से ईमान इस्लाम पे आ जाए, कुफ्र की मौत से बच जाए। तो यकीन जानिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे सबसे बड़ी दौलत जो पसंद है, जितनी भी दुनिया की दौलत का आप तसव्वुर कर लें, अरबों में खरबों में सोना चांदी कोई नक्श भी, फरमाया इन सब से ज़्यादा मेरे लिए दौलत यह है कि कोई एक बंदा मेरी वजह से ईमान वाला बन जाए, कोई एक बंदा बेचारा कुफ्र से बच जाए, हमेशा हमेशा की नाकामी और जहन्नम से मेरी वजह से बच जाए, तो ये चीज़ मेरी सबसे बड़ी मता और दौलत है। इसलिए इल्म वही बहुत बड़ी दौलत है और ये अल्लाह ने हमें दी है। हमें चाहिए कि हम इसकी कदर करें, हमें चाहिए कि हम इसको अपने नज़रियात में ढालें और अपनी अमलों में ढालें, अपने अखलाक में ढालें, अपने मुआमलात में ढालें, अपने लेन देन में, रहन सहन में, कारोबार में, हर जगह पर वही है। आप अंदाज़ा लगाएं कि आप वाशरूम इस्तेमाल करते हैं, लेटरीन इस्तेमाल करते हैं, एक इंसानी खिल की तकाज़ा है। हर इंसान चाहे वो किसी धर्म मज़हब का है, पेशाब पखाना तो हर बंदे ने करना है, लेकिन इस्लाम वो मज़हब है कि आपको इस तकाज़े के वक़्त भी आज़ाद नहीं छोड़ता कि जैसे आपकी मर्ज़ी आप वैसे कर लें। फरमाया आप जा रहे हैं बैतुल खला में तो पहले नंबर पे आप इस दुआ का एहतमाम करना, ये दुआ पढ़ना। दूसरे नंबर पे अपने सत्र का ख्याल रखना, अगर तो वो बंद लेटरिन जैसे आजकल वाशरूम बने हुए हैं इसमें है तो दरवाज़ा बंद होने से पहले कपड़ा नहीं खोलना, हत्ता कि जिस वक़्त कपड़ा खोलना है, बैठने लगना है तो जिस्म ज़मीन के नीचे करीब पहुँच जाए फिर कपड़ा खोलना है। और अगर आप बहर हैं, खेत में हैं, जंगल में हैं तो फरमाया कपड़े खोलने से पहले दुआ पढ़ना, फिर कपड़े खोलने से पहले ऐसी जगह तलाश करना जहां अल्लाह की मखलूक की नज़र ना पड़े। फिर भी सत्र खोलते हुए अपने जिस्म को, यह हदीस है नबी पाक सल्लम का तरीका भी यही था कि जिस्म उस वक़्त खोलते जब जिस्म नीचे ज़मीन के करीब पहुंच जाता, यानी सत्र का इतना ख्याल। फिर ये कि आपने सफाई का खूब ख्याल करना है कि पेशाब पखाना जिस्म पे लगा न रहे, आपने इस्तंजे का खूब एहतमाम करना है। मस्जिद कुबा वाले मदीना तैयबा में पानी से इस्तंजा करते हैं, अल्लाह उनकी पाकी की कुरान में तारीफ़ करता है और आज भी मौजूद है, फ़ीहे रिजालुन युहिब्बूना अन यतताहरू। इस मस्जिद में ऐसे लोग हैं जो पसंद करते हैं अपनी पाकी को। हुजूर सल्लम ने फरमाया, ऐ कुबा वालो, अल्लाह तुम्हारी तारीफ़ कर रहा है, कौन सी वो पाकी है जिसका तुम एहतमाम करते हो? तो वो कहने लगे और तो कुछ नहीं, हमारे यहाँ ये है कि आम लोग सिर्फ़ मिट्टी से, ढीले से, फ़लाँ चीज़ से इस्तिंजा कर लेते हैं। जैसे आजकल सारे यूरोप में सिर्फ टिश्यू पेपर चल रहा है, वाशरूम में पानी है ही नहीं, बस टिश्यू पेपर चल रहा है। तो फरमाया हम आम लोग ऐसे करते हैं, लेकिन हम लोग पानी से इस्तिंजा करते हैं। चूँकि पाकी खूब कर रहे हैं, अल्लाह कुरान में उनकी तारीफ़ कर रहा है, फ़ीहे रिजालुन युहिब्बूना अन यतताहरू। और अल्लाह ने फरमाया फिर वहाँ से निकलना है तो आपने ये दुआ पढ़नी है, जाते हुए आपने बायां पाँव अंदर रखना है, निकलते हुए दायां पाँव पहले निकालना है। अब ये सारी हिदायत दी जा रही हैं कहाँ? वाशरूम इस्तेमाल करने में। तो जो अल्लाह, जो दीन इतना कामिल है कि वो हमें वाशरूम के वक़्त भी आज़ाद नहीं छोड़ता, लावारिस नहीं छोड़ता, तो फिर हम कहें कि जी मेरी दुकान मेरी मर्ज़ी, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मेरा दफ्तर मेरी मर्ज़ी, मेरी फैक्ट्री मेरी मर्ज़ी, तो ये मुसलमान की सोच नहीं हो सकती। मुसलमान यही कहता है हर जगह पर अल्लाह की मर्ज़ी,
میرا جسم میرے اللہ کی مرضی، میرا کاروبار میرے اللہ کی مرضی، میرا گھر میرے اللہ کی مرضی۔ یہ قرآن مجید کی ہمیں جو دعوت ہے ھدی للمتقین کہ آپ نے رہنما کس کو بنانا ہے؟ قرآن کو بنانا ہے۔ رہنما اپنے عقل کو نہیں بنانا، اپنی سوسائٹی کو نہیں بنانا، اپنے ماحول معاشرے کو نہیں بنانا، اپنی خاندانی قبائلی رسم و رواج کو نہیں بنانا، آپ نے رہنما قرآن کو بنانا ہے۔ اس لیے قرآن نے سب سے پہلے یہ بات بیان کی تاکہ ہمارا وحی پر اعتماد بنے، وحی پر یقین بنے، وحی پر ایمان بنے۔ یہی سارا اثاثہ ہے، یہی ہماری سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر اس میں خامی رہ گئی تو سارے دین کے اندر کمزوری رہے گی، پختگی نہیں آئے گی۔ جتنا اس وقت دنیا کا کفر ہے اس سارے کا سب سے بڑا زور یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو وحی پر غیر متزلزل یقین ہے اس کو شک میں بدل دو۔ انہوں نے ریسرچ کے نام پر، تحقیق کے نام پر، سائنسی معاملات، جی تھوڑا سا دیکھ تو لو، وہ جی تحقیق کرنے میں حرج کیا ہے، وہ جی تھوڑا سا چیک تو کر لو، اس میں فرق کیا ہے، کم از کم بندے کو ٹرائی تو کر لینی چاہیے۔ اب یہ چیزیں کہہ کر کے انہوں نے ہماری نئی نسل کو تشکیک میں مبتلا کر دیا ہے کہ وحی پر جو ہمارا ایسا انمٹ یقین تھا کہ دنیا الٹی اور سیدھی کچھ بھی ہو جائے، سچ وہی ہے جو قرآن نے کہا ہے۔ بس جب یہ یقین ہوگا تب ہم شیطان سے اور دجال سے اور ان کی شیطانی اور دجالی چالوں سے، سازشوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ اگر یوں ایمان نہ ہوا قرآن پر تو پھر ڈھل مل یقین ہو جائیں گے، پھر ان کے پروپیگنڈے کا، ان کی سازشوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، عمل کی توفیق۔